دلہن میں ایسی کیا کمی تھی کہ نکاح رک گیا؟ عائشہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ پڑھی لکھی، بااخلاق اور اچھے خاندان سے بھی تعلق رکھتی تھی۔ اس کے رشتے کے لیے لوگ ترستے تھے، مگر جس دن اس کا نکاح ہونا تھا عین اسی وقت ایک ایسی بات سامنے آئی کہ دلہے نے سب کے سامنے نکاح سے انکار کر دیا۔ ہال میں بیٹھے ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، آخر دلہن میں ایسی کیا کمی تھی؟ لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو سب کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں اسے چھیڑ رہی تھیں، آج تو تمہاری عائشہ رانی بن گئی ہے۔ عائشہ شرما کر مسکرا دیتی۔ وہ خوش تھی کیونکہ جس شخص سے اس کا نکاح ہونے والا تھا احمد، وہ ایک سمجھدار اور اچھا انسان تھا۔ دونوں خاندان بھی اس رشتے سے خوش تھے۔ نیچے ہال میں مہمان آنا شروع ہو چکے تھے، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ عائشہ کی والدہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، میری بیٹی کا گھر بس جائے، بس یہی دعا ہے۔ ادھر احمد بھی نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ وہ سفید شیروانی میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس کا دوست فہد بولا، یار آج تو تمہاری زندگی کا سب سے خوشی والا دن ہے، پھر اتنے خاموش کیوں ہو؟ احمد نے زبردستی مسکرا کر کہا، بس ایسے ہی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ 2 دن پہلے اسے ایک نامعلوم نمبر سے ایک پیغام ملا تھا۔ اس پیغام میں لکھا تھا، اگر تم عائشہ سے شادی کرو گے تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ ساتھ ایک تصویر بھی تھی۔ احمد نے تصویر دیکھی تو حیران رہ گیا۔ تصویر میں عائشہ ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی، دونوں ہنس رہے تھے۔ احمد کے دل میں شک پیدا ہوا۔ اس نے عائشہ سے پوچھنے کا سوچا، مگر پھر خیال آیا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو، اس لیے وہ خاموش رہا۔ لیکن آج صبح اسے دوبارہ پیغام ملا۔ اس بار لکھا تھا، اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو نکاح سے پہلے پوچھ لینا کہ اس لڑکی کا عائشہ کی زندگی میں کیا مقام تھا۔ احمد کا دل بے چین ہو گیا۔ ہال میں قاضی صاحب پہنچ چکے تھے، نکاح شروع ہونے والا تھا۔ مہمان اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ قاضی صاحب نے احمد سے پوچھا، بیٹا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ احمد نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، مگر اچانک خاموش ہو گیا۔ پورا ہال حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے کہا، معاف کیجیے، مجھے پہلے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ ہال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ عائشہ کے والد پریشان ہو گئے، کیا بات ہے بیٹا؟ احمد نے موبائل نکالا اور تصویر سب کے سامنے کر دی۔ یہ لڑکا کون ہے؟ عائشہ نے تصویر دیکھی اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ مہمان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا، لگتا ہے کوئی راز ہے۔ کسی نے کہا، اسی لیے نکاح رک گیا ہے۔ چند لمحوں میں بات پورے ہال میں پھیل گئی۔ لوگوں نے اپنی طرف سے کہانیاں بنانا شروع کر دی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی والدہ رونے لگی۔ عائشہ کے والد بولے، بیٹا پہلے پوری بات تو سن لو۔ مگر احمد خاموش کھڑا رہا، اسے جواب چاہیے تھا۔ آخرکار عائشہ نے گہرا سانس لیا اور بولی، ہاں میں اس لڑکے کو جانتی ہوں۔ یہ سنتے ہی پورا حال مزید خاموش ہو گیا۔ لوگوں کو لگا اب کوئی بڑا راز سامنے آنے والا ہے۔ عائشہ کی آواز کانپ رہی تھی، یہ میرا بھائی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سب حیران رہ گئے۔ بھائی؟ احمد حیران رہ گیا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، سگا بھائی نہیں مگر سگے بھائی سے بڑھ کر۔ پھر اس نے پوری بات بتائی۔ 5 سال پہلے عائشہ کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، گھر کے حالات خراب ہو گئے تھے۔ عائشہ یونیورسٹی چھوڑنے والی تھی۔ اسی دوران ایک یتیم لڑکا حمزہ جو ان کے محلے میں رہتا تھا ان کے گھر آیا۔
اس نے عائشہ کے والد کا علاج کروانے میں مدد کی، گھر کے کام کیے، بغیر کسی لالچ کے ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ وقت کے ساتھ وہ خاندان کا حصہ بن گیا۔ عائشہ اسے بھائی مانتی تھی، اس کی کلائی پر ہر سال رکھائی نہیں مگر بھائی جیسا احترام ضرور کرتی تھی۔ تصویر اسی دن کی تھی جب حمزہ کی پہلی نوکری لگی تھی، سب خوش تھے، اسی خوشی میں تصویر لی گئی تھی۔ حال میں خاموشی چھا گئی، لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ جو لوگ چند منٹ پہلے عائشہ پر الزام لگا رہے تھے اب نظریں جھکا رہے تھے۔ احمد بھی شرمندہ تھا مگر اس کے ذہن میں ایک اور سوال تھا، یہ پیغامات کس نے بھیجے؟ اچانک ہال کے پچھلے حصے سے ایک آواز آئی، میں نے۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہ احمد کی پھوپھی کی بیٹی ندا تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ احمد حیران رہ گیا، تم؟ ندا رونے لگی، میں بچپن سے تمہیں پسند کرتی تھی، جب تمہاری شادی عائشہ سے طے ہوئی تو میں برداشت نہ کر سکی، میں نے ہی تصویر ڈھونڈ کر بھیجی، میں چاہتی تھی یہ شادی ٹوٹ جائے۔ پورا حال حیران رہ گیا۔ ندا کی والدہ کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ احمد نے چند لمحے خاموش رہ کر عائشہ کی طرف دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ صرف ایک بات سے ٹوٹ گئی تھی کہ اس پر شک کیا گیا۔ احمد آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور سب کے سامنے بولا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عائشہ خاموش رہی۔ احمد نے دوبارہ کہا، اگر تم مجھے معاف کر دو تو میں زندگی بھر تمہارا اعتماد کبھی نہیں توڑوں گا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ حال میں موجود سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ قاضی صاحب مسکرا رہے تھے اور دوبارہ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ اس بار جب قاضی صاحب نے پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے، تو احمد نے بلند آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار قبول ہے کی آواز پورے حال میں گونج گئی۔ عائشہ نے بھی قبول ہے کہا، اور یوں وہ نکاح جو چند لمحے پہلے ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ایک خوبصورت انجام تک پہنچ گیا۔ کبھی بھی سنی سنائی باتوں یا آدھی حقیقت کی بنیاد پر کسی کے کردار کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اعتماد کا ایک ایسا رشتہ ہے جو شک سے ٹوٹ جاتا ہے مگر سچائی اسے دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔